اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر المنطق کا دوسرا باب ہے تصدیقات، 10واں اور آخری سبق ہے مادہ قیاس کا بیان۔ اس سبق کے ہم 3 لیکچر ریکارڈ کر چکے ہیں، یہ چوتھا لیکچر ہے۔ اس چوتھے لیکچر کے اندر یہی قیاس برہانی جو بدیہیات پر مشتمل ہوتا ہے، اس سے متعلقہ کتاب کی عبارت کو حل کریں گے۔ دیکھیں، حضرت نے فرمایا تھا کہ قیاس برہانی وہ بدیہیات پر بھی مشتمل ہو سکتا ہے اور اسی طریقے سے ظنیات پر بھی مشتمل ہو سکتا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ اس کے مقدمے یقینی ہونے چاہیے، ظنی نہیں ہونے چاہیے۔ اب یہ جو بدیہی ہیں، اس کی جو پہلی قسم یہاں سے بتا رہے ہیں کہ اولیات وہ قضیے ہیں کہ موضوع محمول کے صرف ذہن میں آنے سے عقل ان کو تسلیم کر لے، دلیل کی بالکل ضرورت ہی نہ ہو۔ موضوع ہے، محمول ہے، ایک قضیہ ہے، ایک جملہ ہے، جیسے ہی آپ قضیہ دیکھیں، جملہ دیکھیں، پڑھیں، سنیں، بولیں، ساتھ ہی عقل اس کو فوراً تسلیم کر لیتی ہے، دلیل کی بالکل ضرورت ہی نہیں ہوتی، جیسے کل اپنے جز سے بڑا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک بات آپ اور ذہن نشین کر لیں کہ یہاں پہ کہا کہ دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی دلیل موجود ہی نہیں ہوتی۔ دلیل موجود ہوتی ہے، لیکن اس دلیل کی طرف انتقال ذہن نہیں جاتا، اس دلیل میں غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بالکل اس دلیل کا خیال تک بھی ذہن کے اندر نہیں آتا۔ اور جو فطریات ہے، یہ دوسری قسم ہے بدیہیات کی، یہ وہ قضیے ہیں جب وہ ذہن میں آئے تو ان کی دلیل ذہن سے غائب نہیں ہوتی، جیسے 4 جفت ہے اور 3 طاق ہے۔ دیکھیں، کوئی قضیہ آپ کے سامنے آتا ہے، اس میں موضوع محمول جیسے ہی آپ دونوں دیکھتے ہیں تو فوراً عقل اس کو تسلیم بھی کر لیتی ہے اور اس کی جو دلیل ہے وہ بھی فوراً عقل کے اندر آ جاتی ہے۔ دیکھو، اس قضیے میں 4 کے جفت ہونے کی دلیل اس کے ساتھ ہی ذہن میں آتی ہے، وہ یہ کہ اس کے 2 برابر حصے ہوتے ہیں، اور 3 یہ طاق اس لیے ہے کہ 2 کے اوپر تقسیم نہیں ہوتا، 4 2 کے اوپر تقسیم ہو جاتا ہے۔ فرق ان دونوں میں کیا ہے وہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ دلیل اولیات میں بھی ہوتی ہے، دلیل فطریات میں بھی ہوتی ہے، لیکن اولیات میں جیسے ہی قضیہ آپ کے ذہن میں آتا ہے، دلیل کی طرف انتقال ذہن ہوتا ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہوتی، اور جو فطریات ہے جیسے ہی قضیہ آپ کے سامنے آتا ہے، اس کی دلیل بھی اس کے ساتھ ہی آ جاتی ہے، اس میں دلیل میں غور و فکر کرنے کی، سوچنے کی، اس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن بدیہیات کی تیسری قسم ہے حدسیات۔ یہ وہ قضیے ہیں کہ ان کی دلیلوں کی طرف ذہن تو جائے لیکن صغریٰ کبریٰ کی ترتیب دینے کی ضرورت نہ پڑے۔ یعنی اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جو دلیل ہے وہ ذہن اس کی طرف جاتا ہے، لیکن جو دلیل معلوم کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ قضیہ اول، قضیہ دوم بناتے ہیں، پھر اس میں سے حد اوس گراتے ہیں، اصغر اکبر تلاش کرتے ہیں، پھر اصغر اکبر کی مدد سے صغریٰ کبریٰ تلاش کرتے ہیں، پھر اس کا موضوع اٹھاتے ہیں، دوسرے کا محمول اٹھا کے پھر آپ ایک نتیجہ نکالتے ہیں۔ ایک مکمل ایک پروسیجر ہوتا ہے، ایک غور و فکر ہوتی ہے، یہ سارا کچھ کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ جیسے ہی آپ کو قضیہ دیکھتے ہیں، اس کی دلیل کی طرف ذہن جاتا ہے، وہ فوراً سے پہلے ذہن پہنچ جاتا ہے، صغریٰ کبریٰ ملانے کی اور مقدمات کو ترتیب دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اسی کو کہتے ہیں حدسیات۔ جیسے کسی مفتی کامل مفتی سے پوچھا کہ چوہا کنویں میں گر پڑا تو کتنے ڈول نکالے جائیں، تو وہ فوراً جواب دیتے کہ 30 ڈول نکالنا واجب ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، اس نے غور و فکر نہیں کیا کہ اس کا ذہن جاتا کہ اتنی حجامت والا جانور اگر کنویں میں گر جائے تو کتنے ڈول نکالے جاتے ہیں، فقہا کے اتنے اقوال ہیں، مفتبی قول کون سا ہے، صغریٰ کبریٰ، یہ مقدمات سارے ترتیب دینے کی اس کو ضرورت ہی نہ پڑے۔ تو یہ قضیہ کہ 30 ڈول نکالنا واجب ہے، یہ حدثی ہے کہ مفتی کا جو ذہن ہے فوراً دلیل کی طرف گیا ہے، لیکن صغریٰ کبریٰ ملانے کی اس کو ضرورت نہیں پڑی۔ لیکن حدثیات کے بعد آگے بدیہیات کی قسم ہے مشاہدات۔ مشاہدات کون سے قضائے ہیں؟ وہ قضائے ہیں جن میں حکم حواس ظاہری یا حواس باطنہ کے ذریعے سے کیا جائے۔ حواس ظاہری جیسے سورج روشن ہے، آنکھ کے ذریعے سے اس میں حکم روشن ہونے کا کیا گیا کہ آپ نے آنکھ سے دیکھا سورج کے اندر روشنی تھی تو آپ نے حکم لگا دیا کہ سورج روشن ہے۔ یہ اسی طرح آپ نے زبان سے کسی آم چکھا تو آپ نے کہہ دیا کہ آم میٹھا ہے، یا آپ نے کانوں سے تلاوت سنی تو آپ نے کہہ دیا کہ فلاں آدمی تلاوت کر رہا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ حواس ظاہرہ سے جو آپ حکم لگاتے ہیں، یہ بھی بدیہیات کی ایک قسم ہے۔ اور جیسے ہم کو بھوک ہے، پیاس لگتی ہے، اس میں باطنی حواس کے ذریعے سے حکم کیا گیا ہے۔ اب ایک آدمی کو بھوک محسوس ہو تو چونکہ ایک باطنی طور پر محسوس ہوتی ہے، حواس ظاہرہ کان، آنکھ، ناک، زبان اس سے محسوس نہیں ہوتی ہے، تو اس لیے ہم نے کہہ دیا کہ ہمیں بھوک محسوس ہو رہی ہے، تو یہ ہم نے حکم لگایا حواس باطنہ کے ذریعے سے۔ تو خلاصہ یہ کہ چاہے حواس ظاہرہ سے آپ حکم لگائیں، چاہے آپ حواس باطنہ سے حکم لگائیں، یہ مشاہدات ہے، اور مشاہدات بھی یہ بدیہی کی ایک قسم ہے۔ اگلے نمبر پر آتے ہیں تجربیات۔ یہ وہ قضیے ہیں کہ کئی مرتبہ ایک بات مشاہدہ کر کے عقل اس میں حکم کرے۔ آپ نے دیکھا ایک کام اس طریقے سے کرو تو ایسے ہوتا ہے، بار بار تجربہ کر کے آپ ایک حکم لگا دیں۔ جیسے کہ حکماء جو ہیں وہ گل بنفشہ یہ زکام کے لیے دیتے ہیں، جیسے گل بنفشہ کو تم نے کئی مرتبہ دیکھا کہ زکام میں نفع کرتی ہے، جڑی بوٹی ہے، تو ایک کلی حکم کر دیا کہ گل بنفشہ یہ بوٹی زکام کے لیے نافع ہے۔
اس کی 2-3 مثالیں میں نے آپ کو پہلے بھی دے چکا ہوں۔ بدیہیات کی آخری قسم ہے متواترات۔ یہ وہ قضیے ہیں کہ ان کے یقینی ہونے کا حکم ایسی جماعت کے کہنے اور متفرق خبروں سے کیا گیا ہو۔ متفرق کا مطلب ہوتا ہے الگ الگ، ایک بڑی جماعت نے آپ کو ایک خبر دی ہے اور ایک خبر نہیں ہے، متفرق خبریں ہیں، ایک آدمی نے خبر دی، دوسرے نے خبر دی، تیسرے نے خبر دی، چوتھے نے خبر دی، بہت سے لوگوں سے آپ کو ایک خبر ملی ہے کہ ان سب خبروں کو جھوٹ نہیں کہہ سکتے۔ جیسے یہ قضیہ کلکتہ ایک بڑا شہر ہے، دیکھیں یہ قضیہ ہے، قضیہ کا مطلب جملہ ہے، یہ پورا جملہ اس کا یقینی ہونا تم کو ایسی خبروں سے معلوم ہوا ہے کہ ان خبروں کو تم جھوٹ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جھوٹ ایک آدمی بولے گا، 2 آدمی بولیں گے، 10 آدمی بولیں گے، 50 آدمی بولیں گے، ایک ساتھ 10 لاکھ آدمی تو جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں۔ تو اسی طرح متواترات سے جو ایک خبر حاصل ہوتی ہے، جو قضیہ حاصل ہوتا ہے، وہ بھی ایک بدیہی اور یقینی علم حاصل ہوتا ہے۔